أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 15. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. یہ حدیث ہم کو ہمارے آداب سکھاتی ہے، یعنی ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو کچھ سوشل ایٹیکیٹ ہوں گے تو وہ ہم کو سکھاتی ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں دل سے، زبان سے اور باڈی کے جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں، جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، اس سے ہمارے اعمال ہوتے ہیں، اور زبان سے نکلے الفاظ ہمارے عمل کا ایک بہت بڑا میجر پارٹ ہے. اور پچھلی حدیث کے ایکسپلینیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ زبان سے اگر ہم کچھ ایسا کہے یا کچھ ایسا ہماری زبان سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ تا قیامت تک ہم سے راضی ہو سکتے ہیں، یا کچھ غلط نکل جائے تو تا قیامت اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں. تو زبان کی حفاظت اور اس کو چیک کرتے رہنا بہت ضروری ہے. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی تعریف ہم حدیث نمبر 9 میں لے چکے. تو اب یہاں پر سب سے پہلے حدیث کے پہلے حصے میں بتایا جا رہا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ تعالیٰ پر اور یوم الآخرت پر ایمان رکھتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یوم الآخرہ پر ایمان، یہ ایمان کے پلرز میں سے 2 پلرز ہیں، اور ان دونوں پر ایمان رکھنے والا کون ہوا؟ مومن ہوا. تو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم الآخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم کلیم کرتے ہو کہ تم مومن ہو تو یہ 3 صفات تمہارے اندر ہونا ضروری ہے. اگر یہ 3 کوالٹیز تمہارے اندر موجود نہیں ہے تو تم مسلمان تو ہوگے، لیکن امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تقوی اور اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہونا اس کی جو ہے ضرورت ہے. تو ایک انکمپلیشن ہے تمہارے ایمان میں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان تو ہوگے لیکن اسٹل امپروومنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کوالٹیز نہیں ہے. 3 کوالٹیز ایک مومن کے اندر ہونا یہ بہت ضروری ہے. اینڈ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الآخرہ کا ذکر کیا ہے.
اب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. اچھا سب سے پہلے اللہ پر ایمان کا ذکر کیا ہے, پھر یوم الآخرہ کے اوپر ایمان کا جو ہے ذکر کیا ہے. اب ڈیفینیٹلی جب اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہوگا تو پھر جس انسان کو اللہ پہ ایمان ہے وہ کیا کرے گا, اللہ کی ہر بات کے اوپر جو ہے وداؤٹ کویسچننگ اس کے اوپر عمل کرے گا. اور جس کو یوم الآخرہ کے اوپر ایمان ہے تو وہ کیا کرے گا, ہر عمل سے پہلے اس دن کے حساب سے ڈرے گا, اس کی تیاری کرے گا, اس حساب کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے گا. تو یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کو یاد رکھتے ہوئے جب تم کچھ کہو تو پھر اس کو جو ہے اس دن کے حساب کتاب کو یاد رکھو. اور پھر آگے اگر پڑوسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو تو پھر قیامت کے دن کا حساب کتاب مت بھولو. اگر مہمان کے ساتھ جو ہے کوئی معاملہ کرو تو پھر اس دن کے حساب کتاب کو مت بھولو, اور اس دن کے حساب کتاب کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تمام معاملے کرو. حقوق میں ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ٹورڈز حقوق. اب کچھ obligatory چیزیں ہیں جیسے نماز پڑھنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, روزہ رہنا ہے, اور کچھ جو ہے بندوں کے ٹورڈز حقوق ہوتے ہیں جن میں سے کچھ ہم پچھلی احادیث میں ہم لے چکے, جیسے بندوں کے اور دوسرے انسانوں کے ٹورڈز خیر خواہی رکھنا, اور جو اپنے لیے چاہنا وہ دوسروں کے لیے چاہنا, یہ ہم پہلے لے چکے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کسی کو بھی زبان سے تکلیف نہیں دینا ہے اور پڑوسی اور مہمان کی عزت کرنا ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, کیا ہے یہاں پر حدیث کے جو الفاظ ہے وہ ہے کہ اگر جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم الآخرہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اب کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ, بات کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, بات کرنی اگر تم کو ہو, یعنی زبان سے اگر تم کو کہنا کچھ ہو تو پھر کیا کہو, اچھی بات کہو, یا پھر کیا کرو, خاموش رہو. ویسے تو زبان اگر ہم دیکھیں گے تو باڈی کا بہت چھوٹا سا پارٹ ہے, لیکن اگر اس کا ہم صحیح استعمال کریں گے تو پھر کیا ہوگا, دنیا اور آخرت میں بہت اچھے درجات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس زبان کا غلط استعمال کریں گے تو دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب یہ زبان بن سکتی ہے. زبان سے نکلی ہوئی ہر بات ہماری فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں, جیسے سورہ قاف آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو کچھ بولتا ہے اس کے لکھنے کے لیے ایک نگران تیار ہے. فرشتے ہم جو کچھ بھی بول رہے ہیں فرشتے جو ہے کیا کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. اور سورہ انفطار آیت نمبر 10 اور 11 میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظٍ كِرَامًا كَاتِبِينَ. تمہارے اوپر معزز فرشتے مقرر ہے جو تمہارے اقوال و اعمال لکھتے ہیں. تو ہماری بولی ہوئی باتیں, زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سب ہمارے اعمال نامے میں ریکارڈ ہو رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہر ایک ورڈ جو ہے جو بھی ہمارے زبان سے نکلتا ہے اس سے پہلے وی شوڈ بی ویری کیئرفل, اس سے پہلے ہمیں قیامت کا دن یاد کرنا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا معاذ اسے قابو میں رکھنا. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کا بھی مواخذہ اور محاسبہ ہوگا؟ مواخذہ یعنی پکڑ اور محاسبہ یعنی حساب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت سے لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں لے جانے والے اعمال ان کی زبانوں کی کٹائی یعنی جو زبان بوتی ہے یا پھر یعنی گفتگو جو ہم کرتے ہیں اس کی وجہ سے جہنم میں منہ کے بل لے جایا جائے گا. ترمذی کی روایت ہے. اب آپ دیکھیے کہ زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے کہ صرف زبان کی وجہ سے کیا ہوگا, جہنم میں وہ بھی انسلٹنگ وے میں منہ کے بل جو ہے لے کر جایا جائے گا. اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی بات کہو یا پھر خاموش رہو, کیونکہ ہماری بات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا پھر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہو سکتی ہے. ہمارے الفاظ جیسے ہم یہاں پر دیکھیں اس پچھلی حدیث میں کہ الفاظ جنت یا جہنم کا سبب بھی بن سکتی ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل آف واٹ وی سے. ایک اور ترمذی کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صمت نحا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. یعنی کتنی پیاری بات ہے کہ اگر خاموش رہ گئے تو نجات پا گئے. اور زبان سے کہی بات کے
کئی دفعہ ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کنورزیشن میں کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، اس کا اثر سامنے والے پر کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک شخص بات کرتا ہے، اسے اپنی بات کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اسی بات کی وجہ سے، سنیے کیئرفلی سنیے آگے، وہ اسی بات کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی گہرائی میں جا گرتا ہے. یعنی ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ میں جتنا ڈسٹنس ہے اس سے بھی زیادہ ڈیپتھ میں جو ہے جہنم میں جا گرتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو اب آپ دیکھیے جتنی گہرائی ہوگی، وہ بھی جہنم کی گہرائی، آپ سوچ کر دیکھیے کہ جتنی گہرائی ہوگی اتنا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا، اتنا گھٹن زیادہ ہوگی، اتنا عذاب سخت ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زبان سے کہی ہوئی بات اگر کچھ ایسی ہے تو پھر کیا ہوگا جہنم میں. زبان کی کہی ہوئی بات سے سیریسنس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور اتنی گہری جہنم میں جو ہے انسان جا گرتا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس حدیث کا مفہوم ہے، اگر مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. سبحان اللہ. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اگر ان دو چیزوں کی، یعنی زنا سے دور رہو اور زبان کو کنٹرول میں رکھو، اگر ان دونوں چیزوں کی تم ضمانت دے دیتے ہو تو پھر میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. اس لیے سلف جو ہوتے تھے وہ بات کرنے کے معاملے میں بہت ہی کیئرفل رہتے تھے. انفیکٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا، جو زیادہ بات کرتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے، اور جو زیادہ گناہ کرتا ہے اس کے لیے جہنم ہے. تو آپ دیکھیے کہ واقعی میں اٹس ٹروتھ. یعنی ہم جب بات کرتے ہیں ہم خود بھی ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم بات کرتے کرتے ہمارا کنورزیشن کس طرف چلا گیا یا ہم کن چیزوں میں انوالو ہو گئے. تو یہاں پر واقعی میں آپ دیکھیے زیادہ جب بات کرتے ہیں تو وی میک مور مسٹیکس. جب زیادہ مسٹیکس کرتے ہیں تو پھر زیادہ گناہ کرنے کے چانسز ہیں. اب پھر زیادہ گناہ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، جہنم میں انسان چلا جاتا ہے. اور ویسے بھی جیسے ہم ایک اور حدیث لیے تھے کہ جس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر ایسے چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اچھا، اب اس حدیث میں کہا گیا ہے کہنا ہے تو بھلی بات کہو ورنہ چپ رہو. لیکن کچھ سرکمسٹینسز ایسے ہوتے ہیں جب بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے چپ رہنے سے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب یہاں پر کہا گیا ہے کہ چپ رہنا بہتر ہے، چپ رہنا جو رہنے والا جو ہے وہ بچ گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ٹائم ہی چپ رہنا ہے. کچھ سرکمسٹینسز ایسے ہوتے ہیں جب بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور چپ رہنا گناہ ہو جاتا ہے. جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جب بات کرنا ضروری ہوتا ہے تو پھر یہ احادیث سامنے کر دیتے ہیں، یا پھر ڈپلومیسی کے نام پر، نیوٹرل رہنے کے نام پر، یا پھر سوچتے کہ ہم کیوں اس پنگے میں پڑے. لیکن جہاں پر حق کی بات کرنا ہے، جہاں پر گناہ کو روکنا ہے، تو وہاں پر بولنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے چپ رہنے سے. تو دونوں ایکسٹریمز پر بھی نہیں جانا ہے. جہاں ضروری ہے، جہاں حق کی بات کرنا ہے، جہاں گناہ سے روکنا ہے، جہاں ظلم سے روکنا ہے، وہاں بات کرنا ہے. اور جہاں پر ضرورت نہیں، جہاں پر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، جہاں پر ہم اچھی بات نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر وہاں پر کیا کرنا ہے، رک جانا ہے. وہاں پر جو ہے نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھی بات کہنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اب اچھی بات کیا ہے، تھوڑا جو ہے ہم اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بات اچھی ہے لیکن ایکچولی وہ بات اچھی نہیں ہوتی، یا پھر وہ بات ہماری سمجھ سے اچھی ہوتی ہے لیکن وہ بات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ہو سکتی ہے. تو اچھی باتوں میں کیا کیا چیزیں آئیں گے؟ سب سے پہلے دین کی بات. دین کی بات تو سب سے بیسٹ بات ہے، لیکن اگین وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہونی چاہیے. دین کے نام پر بنا کسی دلیل کے یا پھر ایسی کوئی بات جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، شریعت میں جس کی جگہ نہیں ہے، وہ بات ہمیں نہیں کرنا چاہیے. پھر دین کی بات تو ہو گئی، قرآن اور سنت کی بات ہوگی، قرآن اور احادیث کی بات ہوگی. دوسری، دو لوگوں کے بیچ اصلاح کروانا. یعنی دو لوگ اگر جھگڑ لیے، دو لوگوں کے بیچ میں آپسی من مٹاؤ ہے، تو ان دونوں کے بیچ میں میٹرز کو ٹھیک کرنا اور اصلاح کروانا، یہ جو ہے کیا ہوگی، اچھی بات میں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تمہیں ایک عمل بتاؤں جو روزہ، نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے؟
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بتا رہے ہیں کہ روزے، نماز اور صدقے سے بھی افضل، اس سے بھی اچھی بات کیا میں تمہیں بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا بالکل اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 لوگوں کے بیچ اصلاح کروانا. تو 2 لوگوں کے بیچ اصلاح کروانے کا اجر نماز، روزے، صدقے سے بھی جو ہے زیادہ ہے، اس سے بھی بیٹر جو ہے یہ چیز ہے یہاں پر بتائی گئی ہے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے جتنی کنورزیشنز ہوتی ہے وہ اصلاح کی ہوتی ہے یا پھر لڑائی کی ہوتی ہے. آپ دیکھیے غیبت، مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کرنا، اچانک جو ہے کوئی انسان ہم سے بات ہی کرنا بند کر دیتا ہے. ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ جو ہے، میں تو کچھ ایسا کی ہی نہیں جس کی وجہ سے یہ بات کرنا بند کر دیا. لیکن پیچھے جو ہے کسی کی لگائی ہوئی ہوتی ہے، کسی کی کہی ہوئی بات ہوتی ہے جو ریلیشنز کو جو ہے بگاڑتے ہیں. اور موسٹلی کنورزیشنز میں دیکھیے لوگ بہت کم ہی کسی کی تعریف کرتے ہیں یا بہت کم ہی کسی کی اصلاح کرتے ہیں. زیادہ تر اس چیز میں لگے ہوئے ہوتے کہ ریلیشنز خراب ہو، آپس میں نہیں بنے. موسٹلی ان جنرل میں بات کر رہی ہوں. تو پھر اگر 2 لوگوں کے بیچ کی اصلاح والی بات اتنی بہترین ہو سکتی ہے تو پھر 2 لوگوں کے بیچ میں لڑائی والی بات کتنی بدترین ہو سکتی ہے یہ سوچئے. پھر تیسرا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ صرف اچھی بات نہیں ہے بلکہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ہر مسلمان کی ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے. لیکن اگین نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے. چوتھی، خیر خواہی کی بات، اچھا مشورہ دینا، چاہے وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ آخرت سے ریلیٹڈ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، یعنی جو کسی کو بھلائی کی طرف رہنمائی کرے تو اس کو عمل کرنے والے جتنا اجر اور ثواب ہے. اگر ہم کسی کو نیکی کی بات کہتے ہیں، نیکی کی بات کی طرف گائیڈ کرتے ہیں، کوئی بھلائی کی بات کہتے ہیں، تو پھر کرنے والے کو جتنا اجر ہے اس کی طرف بلانے والے کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے. تو کوئی بھی نیکی کا کام ہے، کوئی باعث ثواب، کوئی اچھا کوئی بھی چیز جو ہے ہم کو دکھتی ہے تو فوری لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ وہ اگر عمل کرے تو پھر ہم کو جو ہے اس کا اجر ملے انشاءاللہ تعالی. دین نیکسٹ، غیر مسلمانوں تک قرآن کا پیغام پہنچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین کی جو ہے بات کرنا. یہ بھی ہمارے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اور یہ ہمارے اوپر جو ہے یعنی ہمارے آس پاس کے جو غیر مسلمان ہیں اگر ان تک ہماری بات نہیں پہنچی تو دے ول کویسچن اس کہ ارے یہ تو میرے دوست تھے، یہ تو میرے پڑوسی تھے، ان لوگوں نے جو ہے مجھے بات بتائی نہیں. تو پھر یہ بھی ہماری بہت بڑی جو ہے رسپانسبلٹی ہے. اور دعویٰ کے لیسنز ہے جس میں میں نے بہت ہی سمپل طریقے سے غیر مسلمان کے سامنے کیسے جو ہے دین کی بات رکھنا ہے یہ بتایا ہے. یوٹیوب چینل کے اوپر آپ چیک کریے، دارالارقم آن لائن یہ یوٹیوب چینل ہے، تو اس کے اوپر آپ دعویٰ کے بہت سمپل، اس میں آپ کو کچھ سیکھنا نہیں ہے، کچھ یاد کرنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس کامن سینس سے کس طرح جو ہے غیر مسلمانوں کو دین کی طرف بلا سکتے ہیں اور دین کی بات رکھ سکتے ہیں یہ جو ہے اس میں بتایا گیا. دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم الآخرہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا پھر کیا کرے، خاموش رہے. اب چپ رہنا، ایک سچے مسلمان کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک یہ ہے کہ اچھی بات کہے اور اچھی بات کہنے پر جو ہے ہم ابھی بات کیے. اب چپ رہنا، سیکنڈ آپشن کیا ہے کہ چپ رہنا، کیونکہ اگر بات پازیٹیو ایفیکٹ نہیں چھوڑتی یا پھر فائدہ نہیں دیتی تو پھر وہ بات کیا کرے گی، نیگیٹو امپیکٹ چھوڑے گی. کیونکہ جب انسان بات کرنا شروع کرتا ہے تو بغیر شعور کے جو ہے وہ گناہ کی باتوں میں پڑ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کنورزیشن شروع ہوتی ہے، باتوں میں ہم کب غیبت، کب جھوٹ، کب مذاق، کب کسی کو جو ہے تکلیف دینے والی بات کی طرف چلے جائے ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا. کبھی جھوٹی کہانیوں کی طرف، کبھی آرگیومنٹس کی طرف، کبھی بحثوں کی طرف، کبھی وعدے توڑنے کی طرف، کبھی کسی کے اوپر عیب لگانے والی بات، کبھی کسی کا دل توڑنے والی بات جو ہے ہم کر بیٹھتے ہیں. تو ہم کو شعور بھی نہیں ہوتا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کب ہم ان چیزوں میں جو ہے مبتلا ہو گئے. ایک حدیث میں جو ہے ہم پہلے بھی لے چکے کہ جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، ایسی چیزوں سے ہمیں کیا کرنا ہے، دور رہنا ہے. تو ایسے بے فائدہ کنورزیشنز میں بھی ہمیں انوالو نہیں ہونا ہے. اور غیبت کا کتنا بڑا گناہ ہے، سورہ حجرات میں آتا ہے کہ ایسے ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا.
اور کسی کے بارے میں بری باتیں پھیلانا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے خبر کا عذاب ہے۔ تو جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، جس کی معافی توبہ کے بغیر نہیں ہے، اور ایک نہیں کئی جگہ جہنم کے ہولناک سزاؤں کی خبر دی گئی ہے جھوٹ بولنے کی جو ہے وجہ سے۔ تو اگر ہم بے فضول بولیں گے تو پورے چانسز ہے کہ ہم کبھی جھوٹ، کبھی غیبت، کبھی بری بات، کبھی جھوٹ، اس طرح کی بات میں جو ہے ہم انوالو ہو جائیں۔ تو ہمیں جو ہے ایسی چیزوں میں انوالو نہیں ہونا ہے اور ایسے کنورزیشن سے دور رہنا ہے۔ اور دین کی بات بھی جو ہے اکثر کیا ہوتا ہے، ہم نیکی کر رہے ہیں، دین کی بات کہہ رہے ہیں کر کے کبھی ایسی بات بول دیتے ہیں، یعنی دین کی بات بھی اگر ہم بغیر دلیل کے کہے، کیونکہ یوزولی کیا ہوتا ہے کہ کوئی اگر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ، فیس بک پر، انسٹا پر اتنی ایزیلی کوئی بات شیئر ہو جاتی ہے، تو دین کی بات کر کے ہمارے پاس جو ہے کوئی بات آ جاتی ہے، تو ہم جو ہے کبھی بنا اس کی تحقیق کیے آگے اس کو بڑھا دیتے ہیں، تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جیسے سورہ اعراف میں بھی وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا ہے جس کو ہم کو علم نہیں ہے، اور ایسی باتیں شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بے شک وہ حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا، اور تم کہو اللہ تعالیٰ پر وہ بات جو تم علم نہیں رکھتے یا تم نہیں جانتے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی دین کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جس کو ہم کو علم نہیں ہے، وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ کیا ہے؟ یہ تو ہو گئی ایک بات کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کہنا یا اچھی بات کہنا، دین کی بات کہنا، وتھ علم کہنا، یہ ہم کو ہے، اور اگر کہنا ہے تو اچھی بات کہنا ہے، ورنہ پھر کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ تو پھر بات کہنا ہے تو اچھی کہنا ہے، ورنہ کیا کرنا ہے؟ چپ رہنا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسی کوئی کنورزیشن میں انوالو ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اب نیکسٹ کیا بتایا گیا ہے اس حدیث میں؟ اگر اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر یقین ہے تو بھلی بات کہو یا چپ رہو۔ تو اس لیے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سوچنا ہے، اور وہ بھلی بات اللہ یعنی ہم خود نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق وہ بھلی ہو تو پھر ہمیں کہنا ہے، ورنہ پھر کیا کرنا ہے؟ چپ رہنا ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ حکم کیا ہے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ یہاں پر ہمسائے کی جو عزت آیا ہے اس کے لیے عربک ورڈ کیا آیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ فل یکرم جارہ، یکرم کا جو ہے ورڈ آیا ہے۔ یکرم کس سے ہے؟ اکرام، کرم، یعنی بینگ جینرس وتھ عزت، عزت و اکرام ہم جیسے کہتے ہیں۔ تو یہ ایسا معاملہ ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ کرنا ہے۔ پڑوسیوں کے اسلام میں جو ہے بے انتہا حقوق ہے، اور پڑوسیوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں دینا ہے۔ ہمیں پڑوسیوں کو جو ہے یعنی چاہے وہ بھلے ہی مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، پھر بھی پڑوسی کے ناطے وہ ہمارے اچھے سلوک کے حقدار ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کرتے تھے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ کہیں ان کو وراثت میں حقدار نہ قرار دیا جائے۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم وہ ایماندار نہیں۔ آپ نے یہ الفاظ کئی بار ریپیٹ کیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ایماندار نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے اگر اس کا پڑوسی اس کے تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اور ایک عورت بہت ہی عبادت گزار تھی، دن کو روزے رکھتی اور رات کو تہجد ادا کرتی تھی، لیکن پڑوسیوں کے حق میں اچھی نہیں تھی۔
تو وہ انہیں تکلیف دیا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنم میں جائے گی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسیوں کو کوئی اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں کہا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور تمام حقوق اور تمام احکامات کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو پھر جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ یعنی بھلے ہی تہجد پڑھ لیں، بھلے ہی جو ہے کوئی کتنی نیکیاں کرے، لیکن پڑوسی کے حق میں اگر اچھے نہیں ہیں تو پھر کیا یہ جہنم کا سبب بن سکتا ہے؟ اور ایک حدیث میں جو ہے یہ بھی ہے، یعنی یوزولی کیا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں اگر ہم دیکھیں کہ یوزولی کیا ہوتا ہے کہ پڑوسیوں سے نارملی تو ویسے بھی اچھا رہنا ہے، ان کو تکلیف نہیں دینا ہے، لیکن ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ یہاں پر حدیث کی کلاس میں ہیں تو ضرور جو ہے دین کی سمجھ اور دین کی نالج حاصل کرنے میں آگے ہیں، تو کچھ دروس، کچھ لیسنز، کچھ لیکچرز سننے کے بعد آئی ایم جنرلی اسپیکنگ اباؤٹ ہمارے جیسے لوگ جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں یا پھر دین کا علم حاصل کرنے کے اس میں ہوتے ہیں، تو اب ایسے لوگوں کے اوپر شیطان کا وار زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم قرآن اور احادیث پڑھتے ہیں تو ہم کو آس پاس کے لوگوں کے کچھ عادتیں بہت غلط لگتی ہیں، کچھ بری لگتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب زیادہ جو ہے دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو شیطان کا وار اس طرف سے ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کو وہ غیر شرعی کوئی کام کرتے ہیں یا پھر دین کے اوپر پریکٹس نہیں کرتے یا جو عمل کرنا ہے اس چیز کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ غلط عادتیں جو ہوتی ہے وہ بری لگتی ہے۔ اب جب بری لگتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، ہم ویسے لوگوں سے تھوڑا سا ڈسٹنس مینٹین کر لیتے ہیں یا کبھی بات نہیں کرتے ہیں یا کبھی دین کے اوپر بہت زیادہ چلتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی باتیں یا عمل برا لگتا ہے تو ایروگنٹلی بیہیو کرتے ہیں یا بری طریقے سے روکتے ہیں، کیونکہ جب یہ چیزیں سیکھتے ہیں، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے اس طرح سے پھر جو ہے شیطان کا اٹیک ہوتا ہے کہ اچھا تم دین سیکھ رہے ہو، تم قرآن اور احادیث سیکھ رہے ہو، تو پھر سامنے والا غلط جب کام کرتا ہے تو اس کے ٹورڈز ایک کراہیت، ایک ہیٹریڈ وہ عمل کے لیے بھی آ جاتی ہے، وہ انسان کے لیے بھی، تو وہ عمل کو تو جو ہے اس کو برا ماننا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم انسان کے ساتھ ایروگنٹلی نہیں بیہیو کر سکتے، روڈلی نہیں بیہیو کر سکتے۔ اور خیر خواہی والی جو ہے حدیث میں ہم لیے تھے کہ اگر واقعی ہی ہم خیر خواہ ہے تو اس انسان سے ایسے بات کرنا ہے یا اس انسان کے سامنے اس طرح سے بات رکھنا ہے کہ اس کے لیے واقعی ہی خیر خواہی ہو، وہ واقعی ہی جو ہے اپنی اصلاح کرے۔ تو پھر یہ اب آپ سوچ کر دیکھیے، یہ ایروگنس سے، یہ پرائڈ سے، روڈلی بیہیو کر یا ایسی طریقے سے جو ہے اسے روک کر کہ وہ عمل نہ کرے یا پھر اس سے کٹ آف ہو کر، کیا پھر اس کی بھلائی ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے خیر خواہی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہاں پر جب ہم دین کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں، یہ بات کا بہت خیال رکھنا ہے، اور پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، ان سے اچھے ریلیشنز رکھنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، ان کا بھلا چاہنا ہے، irrespective آف مسلمان ہو یا کافر۔ اب اتنے حقوق پڑوسیوں کے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں اینڈ کون پڑوس میں ہے یہ بھی جو ہے معلوم نہیں کرتے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کتنا مطلب ایک وہ چیز ہے کہ آپ کو حقوق ادا کرنا ہے اور آپ پتہ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کی پڑوس میں کون ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، ان سے ٹچ میں رہنا ہے، ان کی خیر خواہی کرنا ہے، ان سے اچھا سلوک جو ہے ہم کو کرنا ہے۔ اور ہم کو بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف وہ بھی پڑوسی سے ملتی ہے، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ یعنی پڑوسیوں سے جو ہے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل بھی دیکھیں گے تو حالانکہ پڑوسیوں سے ان کو سب سے زیادہ سپورٹ ملنا چاہیے تھا، لیکن سب سے زیادہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں سے ملی۔ تو جب پڑوسی سے تکلیف ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور ان میں سے ایک وہ ہے جو پڑوسی جسے تکلیف دے اور وہ صبر کرے یہاں تک کہ انہیں موت جدا کر دے یا پھر وہ دور ہو جائے۔ تو پڑوسی اگر تکلیف دیتا ہے
اور ہم اس کے اوپر صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی اگر پڑوسی تکلیف دیتا ہے اور ہم صبر کرتے ہیں، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ آپ سوچئے ہمیں اور کیا چاہیے اس کے علاوہ پہ. اور لاسٹ میں جو ہے یہاں پر کیا کہا گیا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. اب مہمان کی عزت کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، انبیاء اکرام کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ جو بیسٹ کھانا ہوتا تھا گھر میں وہ جو ہے اپنے مہمان کو دیتے تھے. گھر میں اگر ایک جانور ہوتا تو وہ بھی ذبح کر کر کھلاتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو جو ہے بچڑا ذبح کر کر کھلائے تھے، وہ بھی واقعہ آپ سب کو پتا ہے. تو یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مہمان آئے ہیں تو ناخوش نہیں ہونا ہے. ہر کوئی اپنے قسمت کا کھاتا ہے تو تنگ دل نہیں ہونا ہے، بلکہ خوش ہونا ہے اور اس کی خدمت کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے. ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر میری مہمان نوازی کوئی ٹھیک طریقے سے نہ کرے اور لیٹر آن وہ میرے پاس مہمان بن کر آئے تو میں کیا کروں؟ اس سے بدلہ لوں یا پھر اچھی مہمان نوازی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی جو اچھی مہمان نوازی ہماری نہیں کرتا ہے اس کی بھی اچھی مہمان نوازی کرنے کا حکم دیا. مہمان کے لیے بھی، یعنی یہ تو میزبان کے لیے ہے، لیکن مہمان کے لیے بھی شریعت میں کئی اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہے کہ مہمان جو ہے، جس کے گھر مہمان جائے اس کو تکلیف نہیں دینا ہے اور وقت کا خیال رکھنا ہے، وزٹ کیے تو زیادہ دیر نہیں بیٹھنا ہے. تو خیر یہ تو میزبان کے مہمان کے لیے ہے، لیکن یہاں پر اسپیشلی جو ہے مہمان کے لیے اگر وہ آئے تو پھر کیا ہے، اس کے لیے خوشی خوشی اس کی خاطر مدارت کرنا ہے، اچھے سے اچھا کھلانا ہے. وہ اپنی قسمت کا کھاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے اس کی عزت کرنا ہے. تو یہاں پر ہم انسان ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو کچھ سوشل ایٹیکٹ ہوتے ہیں تاکہ معاشرے میں امن سے رہیں، اور ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور یوم الآخرت کا حساب یاد رکھتے ہوئے ان چیزوں کے اوپر جو ہے ہم کو عمل کرنا ہے. کیا ہے؟ 3 چھوٹی سی باتیں بتائی گئی ہے. بات کرو تو اچھی بات کرو ورنہ چپ ہو جاؤ. پڑوسیوں کی عزت کرو اور مہمان کی عزت کرو. اگر یہ کرو گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا ایمان جو ہے کمپلیٹ ہوگا، کیونکہ یہاں پر پلرز آف ایمان کے ساتھ ساتھ اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور یوم الآخرہ کے اوپر جو ہے ایمان کے ساتھ ساتھ یہ بات ہم کو بتائی گئی ہے. Mm-hmm.